40 مسائل ہیں، ایک موت کے ساتھ 40 مسائل شریعت تعلق رکھتے ہیں۔ انہی 40 مسائل کا آج میں حاجی مہدی صاحب کے ختم کل پہ آغاز کرتا ہوں کہ جتنا جس کا نصیب ہوگا وہ ہمیں سلسلے کو آگے بڑھائے۔ موت کے حوالہ سے سب سے پہلی صورت بیماری ہے۔ بیماری کئی اسباب سے آتی ہے، لیکن موت سے پہلے بیماری کا آنا یہ انسان کے خاتمہ بالایمان کی علامت ہے۔ جس آدمی کو پہلے بیماری لگتی ہے پھر موت آتی ہے، اس انسان کے ایمان پر خاتمے ہونے کے چانس بڑھ جاتے ہیں۔ ویسے بیماری کی کئی وجوہات ہیں۔ بیماری کبھی گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے۔ اگر گناہ گار کو بیماری ہوتی ہے تو اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، معافی ہو جاتی ہے۔ اگر نیکوکار کو بیماری لگ جائے تو وہ اس کے درجات کی بلندی کا سبب ہوتی ہے۔ بڑے بڑے کامل لوگ بیمار ہوتے ہیں، صاحب کرامت اللہ کے ولی بھی بیمار ہوتے ہیں۔ کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جن کی ساری زندگی بیماری میں گزر جاتی ہے، دکھوں کی زندگی ہوتی ہے۔ دیکھنے والا دیکھتا ہے تو وہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ عجیب کہانی ہے، نیک انسان ہے، بڑا ہی پارسا ہے، لیکن پھر بھی مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بیماری گناہ کی وجہ سے ہے۔ بھائی نہیں، گناہ گار کی بیماری یہ گناہوں کا کفارہ ہے، گناہ مٹانے آتی ہے۔ نیکوکار اور صالحین کی بیماری درجات کی بلندی کا سبب ہوتی ہے۔ آپ انبیاء کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں، صحابہ کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں، کتنے صحابہ تھے جو شدید بیمار رہے۔ انبیاء کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں، مصیبتیں ہی مصیبتیں تھیں، مصیبتیں ہی مصیبتیں تھیں، تکلیفیں ہی تکلیفیں تھیں، حتیٰ کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی ہے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم شدید بیمار تھے، سخت قسم کا بخار تھا۔ تو بخار کا آنا، بیماری کا لاحق ہونا، اللہ کے نبیوں کو کیا خیال کر سکتے؟ وہ تو معصوم من الخطا ہیں، ان کو تو گناہ ہی نہیں ہوتے۔ تو پھر بیماری کیوں؟ بیماری اس لیے اللہ چاہتا ہے کہ میں نے اپنے نبیوں کو بڑا رتبہ دیا ہے، بڑا کمال دیا ہے، بڑا قرب دیا ہے۔ اللہ مزید قریب کرنے کے لیے دنیا میں اس کو مصیبتوں میں ڈال دیتا ہے۔ تیسری وجہ جو حدیث پاک میں ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو بیمار اس لیے کرتا ہے، اللہ کچھ لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا چاہتا ہے۔ خیر خواہی کیا ہے؟ اللہ چاہتا ہے میں اس بندے کے معاملات دنیا میں پورے کر لوں، اس کا امتحان دنیا میں چکا دوں، آخرت میں حساب ہی نہ رہے۔ اب نیک تھا، پارسا تھا، یا بشری تقاضوں سے کہیں کوئی کمی بیشی رہ گئی، اب اللہ مصیبت ڈال دیتا ہے، پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے، آدمی صبر کرتا ہے، پھر شکر کرتا ہے، پھر استغفار کرتا ہے۔ جب یہ ساری صورتیں اس کے زندگی میں پیش آ جاتی ہیں، اللہ وہ چھوٹی موٹی غلطیاں معاف کر دیتا ہے اور اس انسان کا امتحان سارا دنیا میں کلیئر کر دیتا ہے، آخرت اس کی بے حساب کر دیتا ہے۔ بس اب جب جاتا ہے تو اس کا حساب ہی نہیں ہوتا۔ ایسے بھی خوش نصیب ہوتے ہیں۔ تو دنیا میں مصیبت کا آ جانا، اس کو بدگمانی سے نہیں دیکھنا، اچھے خیال سے دیکھنا، یہ پہلا پوائنٹ ہے۔ اور اسی میں دوسری بات یہ ہے،
جن لوگوں کو مصیبت آ جاتی ہے، پریشان آ جاتی ہے، تو اس کے جو لواحقین ہوتے ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں یا دور کے رشتہ دار ہیں یا اس کے ہمسائے ہیں یا ان کے دوست احباب ہیں، ان سب پر کچھ شرعی حقوق لاحق ہو جاتے ہیں۔ مثلا بیمار کی بیمار پرسی کرنا، اس کی جا کے خاطر تواضع کرنا اور اس سے حال احوال پوچھنا، اگر اس کے وسائل کم ہوں تو اس کی مالی امداد کرنا، اگر اس کے اہل خانہ کمزور ہوں، اس کی خاطر کرنے والا، تواضع کرنے والا، علاج معالجہ کرانے والے لوگ نہ ہوں، مجبوری ہو تو ان کے ساتھ مل کے ان کے علاج کے لیے چلے جانا، یہ رشتہ داروں، حق ہمسایوں کے حقوق میں شامل ہے۔ پھر دیکھیں کہ یہ سارا فضول ہے؟ بابا یہ فضول نہیں ہے، یہ مزاج شریعت ہے، یہ مزاج دین ہے، یہ حکم خدا اور حکم خدا کے رسول کا ہے۔ تو جب حکم خدا رسول کا ہے تو اس میں حکمت کیا ہے؟ اور حدیث پاک کی روشنی میں ہم حکمت پڑھتے ہیں تو حکمت یہ ہے، جب کوئی آدمی کسی بیمار کے ہاں جاتا ہے بیمار پرسی کرنے کے لیے، تو بہترین اللہ کی طرف سے پیکج ہے، بندہ گھر سے چلتا ہے، بیمار کے گھر کی طرف قدم اٹھاتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ یوں سمجھے رحمت کا دریا بہہ رہا ہے، بندہ رحمت کے دریا میں چل رہا۔ پھر دیکھ، بیمار کے پاس جا پہنچے، اب بیمار کے پاس بیٹھے، اس کو صبر کی تلقین کرنی چاہیے، اللہ پہ یقین کی تلقین کرنی چاہیے، اس کا حوصلہ بڑھانا چاہیے اور اس کو رب کی امید کی باتیں سنانی چاہیے۔ یہ جو جا کے بیمار پرسی کرتا ہے یہ اس کے حقوق میں آتا ہے۔ اب جا کے بیٹھے، تلقین کی، صبر کی، امید کی، اس کو اچھی اچھی باتیں سنائی، اس کو فرش کیا، فرش کر کے حکم یہ ہے کہ تھوڑی دیر بیٹھے پھر واپس لوٹ آئے۔ اب جتنی دیر آپ بیمار کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں رب کی رحمت برس رہی ہوتی ہے، یوں سمجھے کہ تم اللہ کی جنت کے ایک باغ میں بیٹھے۔ کون سی کمائی کی ہے؟ گھر سے چلے رحمت کے دریا میں چل رہے ہیں، بیمار کے پیسے پاس بیٹھے ہیں تو رب کی جنت میں بیٹھے۔ پھر دیکھ، اس میں دو صورتیں ہوتی ہیں، غور سے سننا، یہ روزمرہ ہمارے کام آئیں گی چیزیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، اگر مریض گھر میں لیٹا ہے، ایسی جگہ پہ لیٹا ہے کہ اس کے پاس بیٹھنے سے اہل خانہ کو کام کاج میں رکاوٹ ہے، مریض کی چارپائی صحن میں رکھی ہوتی ہے، وہاں مائیں بہنیں بیٹیوں نے کام کاج کرنا ہوتا ہے، ایک آدمی بیمار پرسی کرنے گیا، جا کے ڈیرا لگا لیا، اب وہ اٹھنے کا نام نہیں لیتا، تو صاف ظاہر ہے بڑے پرابلم ہوتے ہیں، وہاں پہ لوگوں نے کام کرنا ہے۔ اگر ایسی صورتحال ہے تو جائیں، بیمار پرسی کریں، مختصر ٹائم میں واپس لوٹ۔ کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں جو گھر والے تنگ ہوتے ہیں، بابے کی چارپائی اٹھائی، سائڈ پہ رکھ دی، بیٹھک میں رکھ دی، باہر سے دروازہ کھلا ہے، گھر والوں کا لین دین نہیں ہے، جائیں ان کے پاس بیٹھیں۔ اگر اس مریض کو ضرورت ہے کہ میرے پاس کوئی بیٹھا رہے، میرے ساتھ کوئی گپ شپ کرے، مجھے تھوڑی دیر فرش کرے، تو پھر اس کے پاس بیٹھا رہنا یہ افضل ہے۔ کیوں؟ وہ پریشان ہے، آپ نے جا کے ڈیرا لگانا ہے، کچھ دیر بیٹھنا ہے، اس کے ساتھ گپ شپ لگانی ہے، اس کو کوئی تلقین کرنی ہے، صبر کی بات سنانی ہے، رب کی امید کی کہانی سنانی ہے، اور اس کا دل جو ہے وہ حوصلے میں آ جائے گا، بیماری بھول جائے گی، وہ تھوڑا سا مانوس ہو جائے گا۔ رب کے بندے کو خوش کرنا یہ خود رب کو خوش کرنا، یہ ہے پہلا مرحلہ۔ اسی میں یہ حکمت ہے، اللہ گناہ مٹا رہا ہوتا ہے، درجے بلند کر رہا ہوتا ہے، اپنے قریب بھی کر رہا ہوتا ہے، دنیا میں اس کا امتحان مکمل کر رہا ہوتا ہے، آخرت اس کو بے حساب چھوڑ رہا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں اگلی صورت کیا ہوتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب آدمی بیمار ہوتا ہے تو بعض اوقات بیماری شدت اختیار کر جاتی ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے وہ قابل برداشت نہیں ہوتی، تو بندہ پریشان ہوتا ہے۔ اب دوسرا مسئلہ موت کا یہ لاگو ہو گیا، اب کیا موت کی تمنا کر سکتے؟ لاچار تھے، ہلاک تھے، بہت مصیبت میں پڑے ہوئے تھے، کوئی پوچھتا نہیں ہے،
علاج صحیح نہیں ہو رہا، مریض بھوکا مر رہا ہے، حال سے بے حال ہے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ پھر وہ آہیں بھرتا ہے۔ جب آہیں بھرتا ہے تو پھر ایک تمنا کرتا ہے، مولا میں مر ہی جاؤں تو اچھا۔ سوال یہ ہے، کیا موت کی تمنا کر سکتے ہیں؟ موت کی تمنا منع ہے، موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ تیاری کرنا اور ہے، تمنا کرنا اور ہے۔ تمنا نہیں کر سکتے، آرزو نہیں کر سکتے، وہ تو رب نے جو وقت مقرر کیا ہے وہ وقت پورا ہوگا تو ہم چل بسیں گے۔ تمنا نہیں کرنی، لیکن جب ایسی بری حالت ہو تو پھر حکم یہ ہے آپ دعا کر سکتے ہیں۔ دعا کیا کرنی ہے؟ اللہم ان کانت الحیات خیرا لی فاحینی، اے اللہ اگر میری زندگی بہتر ہو، میرے حق میں اچھی ہو تو مجھے زندہ رکھ۔ وتوفنی اذا کانت الحیات شرا لی، اللہ اگر میرا اب جینا میرے لیے شر ہو، میرے لیے برا ہو تو مولا پھر مجھے موت دے۔ پھر بھی خیر کی دعا ہے، یا اللہ زندگی ابھی اچھی ہے، کوئی بات نہیں، میں مصیبت میں برداشت کرتا ہوں، صبر کرتا ہوں، اگر زندگی میرے حق میں اچھی ہے تو پھر ٹائم دے دے، اگر زندگی ہی شر بن گئی تو مولا اب مجھے پناہ دے۔ کچھ لوگ یہاں تک جا پہنچتے ہیں، جب زندگی سے تنگ آتے ہیں، مصیبت اور بیماری سے تنگ آتے ہیں تو وہ خودکشی کی طرف جاتے ہیں۔ شریعت نے سختی سے منع کیا ہے، مصیبت پہ صبر کرنا ہے، مصیبت میں خودکشی نہیں۔ کیوں؟ خودکشی بہت بڑی ناراضگی کا باعث ہے۔ ایک تو اللہ کی ناراضگی ہے، اس کے قانون کے خلاف ہے۔ نمبر دو، اس کی سزا بہت سخت ہے۔ جب آدمی مر جاتا ہے خودکشی کر کے، مثلا ایک آدمی اپنے آپ کو فائر مار کے مر گیا، ایک آدمی لٹک کے مر گیا، ایک آدمی خود کو ٹرین کے نیچے دے کے مر گیا، کوئی اس نے صورت اپنا لی، کوئی آدمی گولیاں کھا کے مر گیا، زہر کھا کے مر گیا، وہ تو مر گیا، ہم نے اٹھا کے جنازہ پڑا، دفن کر دیا، یہ تو ہو گیا، لیکن اس کی سزا یہ ہے، اس دن سے لے کر قیامت تک اس کی سزا یہ ہے، جس طرح اس نے خودکشی کی ہے اسی حالت میں اس کو لٹکایا جائے گا، اس کو موت آئے گی، پھر زندہ کیا جائے گا، پھر لٹکایا جائے گا، وہ پھر مر جائے گا، پھر زندہ کیا جائے گا، پھر لٹکایا جائے گا۔ جس حالت میں اس نے خودکشی کی اسی حالت میں بار بار اس کو زندگی دی جائے گی، بار بار اسی عذاب میں مبتلا کر کے مارا جائے گا۔ اس لیے تکلیف جتنی ہی شدت اختیار کر جائے، صبر کرنا ہے، خودکشی نہیں کرنا۔ خودکشی کا مسئلہ بھی سن لیں، خودکشی کرنا کفر نہیں ہے، خودکشی کرنا گناہ کبیرہ۔ یہ جو ہمارے ہاں مشہور ہے نا مسئلہ، جو خودکشی کر اس کا جنازہ نہیں پڑھنا، مسئلہ یہ نہیں ہے۔ ہاں اگر کفر کرے تب جنازہ نہیں ہے، اس نے تو جرم کیا، گناہگار کتنا بڑا کیوں نہ ہو اس کا جنازہ ہے۔ جہاں یہ تنبیہ ہے کہ اسے پرہیز کریں جی، جنازہ نہ پڑھیں، وہ باقی زندہ لوگوں کو بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ خودکشی اتنا بڑا جرم ہے، لوگوں کا دل ہی نہیں کرتا کہ جنازہ پڑھیں۔ خودکشی والے کا جنازہ پڑھ سکتے ہیں، تنبیہ یہی ہے۔ اگر لوگ کم جاتے ہیں، دیکھنے والے دیکھتے ہیں تو وہ عبرت کا نشان بن جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں یار خودکشی نہیں کرنی چاہیے، یعنی اس گناہ سے بچانے کے لیے تنبیہ ہے، ورنہ خودکشی والے کا جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ کیوں؟ گناہ ہے، بے شک کبیرہ گناہ ہے، پر ہے تو گناہ، کفر نہیں ہے، لہذا کافر کا جنازہ نہیں ہے، مسلم کا جنازہ ہے۔ اب یہ ہماری دوسری سچویشن، دوسرا مسئلہ ہو گیا، بیمار ہوئے، اللہ کی حکمت تھی، اب لاچار ہو گئے، تنگ ہو گئے، موت کی تمنا نہیں کرنی، خودکشی بھی نہیں کرنی، صبر کرنا ہے، صبر کے تحت وقت گزارنا ہے، اور اس کے بعد اگلا مرحلہ حل کرنا ہے۔ پھر دیکھیں تیسرا مسئلہ یہ ہے، جب انسان اس حالت کو جا پہنچے، اس کو یقین ہو جائے کہ اب میری زندگی کا اینڈ ہو گیا،
اب آگے بڑھنا مشکل ہو گیا، اب میں بچتا نہیں، اب حکم ہے وصیت لکھیں۔ کیا لکھیں؟ ہمارے ہاں رواج نہیں ہے، شریعت میں رواج ہے، اہل عرب میں آج بھی موجود ہے، اور سرکار دو علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کثرت سے موجود تھا صحابہ کی تاریخ میں، کہ لوگ جب آخری وقت ہوتا تو وصیت نامہ لکھتے۔ وصیت میں کیا لکھنا ہے یاد رکھیں، سب سے پہلے تو یہ لکھنا ہے اگر کسی کا لین دین کرنا ہے، وہ اللہ کا کرنا ہو یا بندوں کا کرنا۔ اللہ کا لین دین کیا ہے؟ نمازیں نہیں پڑھی، زکوٰۃ نہیں دی، حج فرض تھا نہیں کر سکے، اگر روزے فرض تھے رمضان المبارک آتا تھا روزے نہیں رکھتے تھے، یہ اللہ کا قرض ہے جو انسان کے سر پہ رہ گیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وعلیہ صیام، جو آدمی اس حال میں مر جائے کہ رمضان مبارک کے روزے اس پر رہتے ہوں، فقضا اہلہ، تو اس کے اہل خانہ اس مردے کے نام پہ روزے قضا کرے۔ کسی کی نمازیں رہتی ہیں تو اس کا فدیہ دے، اگر مرنے والے کی زکوٰۃ رہتی ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا کرے، اگر اس نے، یہ اللہ کے حقوق ہیں۔ اسی طرح بندوں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے، دوست احباب کا اگر اس نے مالی قرض دینا ہے تو قرض خواہوں کا وصیت نامہ لکھنا ہے کہ میں نے فلاں کے اتنے پیسے دینے ہیں، فلاں کے اتنے پیسے دینے ہیں، فلاں کے اتنے پیسے دینے ہیں، میرے مال میں سے یہ میرا قرض اتار دے۔ قرض ایک ایسا جرم ہے، ایک ایسا جرم ہے، میں پھر کہتا ہوں یہ ایک ایسا جرم ہے، یہ شہید کو بھی معاف نہیں ہے۔ شہید کو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ شہادت کا درجہ اپنی رحمت سے کوٹا پورا کر دیتا ہے۔ قرض انسان کا ایک ایسا جرم ہے، اللہ معاف نہیں کرتا۔ جب شہید کو قرض معاف نہیں ہے تو آپ کو ہمیں کیسے؟ اس لیے مالی قرض اگر کسی کا دینا ہے تو اس کا وصیت نامہ لکھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی، آپ جب جنازہ پہ جاتے آپ اہل خانہ سے پوچھتے یہ مرنے والا مقروض تو نہیں ہے؟ وہ کہتے یا رسول اللہ مقروض ہے۔ سرکار فرماتے پھر میں تو نماز جنازہ نہیں پڑھاتا، تم پڑھ لو۔ یہ جو میں جملہ پھر کہتا ہوں، سرکار آ کے پوچھتے اس پہ قرض تو نہیں ہے، ابر کہا جاتا، بتایا جاتا یا رسول اللہ یہ مقروض ہے، آپ فرماتے ہیں میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا، صحابہ تم پڑھ لو۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا جنازہ جائز ہے، پر میں اللہ کا پیغمبر ہوں، مقروض کا جنازہ نہیں پڑھاتا۔ اب جس مقروض کا جنازہ سرکار نہ پڑھاتے، آپ چلے جاتے، آتے جنازے پہ پتہ چلتا مقروض ہے، چلے جاتے، کتنی بڑے نشان عبرت ہوتا۔ کیا خیال ہے اس کے بعد بھی کوئی قرض اپنے اوپر رکھتا؟ کبھی نہ رکھتا۔ نصیحت ہوتی، وعید ہوتی، بتانا مقصود ہوتا کہ قرض اتنا بڑا جرم ہے، سرکار اس کو پسند، حتیٰ کہ اعلان کراتے کوئی ہے وارث جو اس کی ذمہ داری لے لے۔ اگر کوئی ذمہ داری لے لیتا تو سرکار پھر بھی جنازہ پڑھا دیتے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوا جب اسلام جو ہے نا طاقتور ہو گیا، مالی معاملات درست ہو گئے، سرکار مقروض کے جنازے پہ آتے خود اعلان فرما دیتے، آپ فرماتے اس کا قرض میں محمد خود ادا کروں گا اور جنازہ بھی پڑھا دوں گا۔ اگر کسی کا قرض ادا نہ ہوتا تو آپ جنازہ نہیں پڑھاتے۔ اگر آپ ناراض نہ ہو تو میں مسئلہ بتا دینا چاہتا ہوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر کسی رشتہ دار کا قرض دینا تھا تو اتنا بڑا جرم ہے، اگر اپنی بہن کا حق دینا تھا تو پھر کتنا بڑا جرم۔ ہم بہنوں کی جائیدادوں پہ قابض ہیں، ہم بیٹیوں کی جائیدادوں پہ قابض ہیں، ہم زمین سے حصہ نہیں دیتے کہ لاکھوں روپے کی زمین ہے، اب تو ماشاءاللہ جن کی روڈوں پہ ہے ان کی تو کروڑوں میں ہے۔ او ماں بہن بیٹی کا حق نہ دینے والا انسان سوچ، جب تو نے مرنا ہے تو تیرے جنازے کا حشر کیا؟ وصیت لکھنی ہے جب موت قریب آ جائے، موت کے آثار ظاہر ہو جائے، آخری وقت تو بندہ محسوس کر رہا ہے اب میرا بچنا ممکن نہیں، اب اینڈ ہو گیا زندگی کا، اب میں نے اٹھنا نہیں ہے، اس کو چاہیے کیا کرے؟ وصیت نامہ لکھا ہے۔ وصیت نامے میں قرآن کا حکم یہ ہے کوشش کریں 2 صالح گواہ سامنے بٹھا دیں، نیک آدمی 2، بے شک اپنوں میں سے ہوں یا
किसी में से मुसलमान हूँ, 2 साल गवाह साथ बिठाएं, वसीयत नामा लिखें, किसी के पास अमानत रख लें कि मेरे मरने के बाद ये मेरे अहले खाना को दिखा देना, वो मेरा ये कर्ज भी उतारेंगे, ये मेरे मामलात भी करें। ये हमारे हाँ बहुत खूबसूरत कल्चर है, हम जनाजों पे ऐलान करवाते हैं, बेस का जो माली लेन देन है वो फलां आदमी वारिस है वो करेगा। खूबसूरत अंदाज है और होना चाहिए। अगला जुमला कहना चाहता हूँ, सिर्फ ऐलान तक नहीं, ऐसे वाक़यात में लोग ऐलान करवाते हैं, जब लोग कर्ज लेने जाते हैं तो कहते हैं हमें क्या खबर। अगर क्या खबर कहनी थी तो फिर ऐलान नहीं करवाना था। जब तू कर्ज देने के लिए ऐलान करवा रहा है, वारिस बन रहा है, तो फिर देना है, जिसका कर्ज देना है उसको देना है। एक और बात बता देता हूँ, हमारे यहाँ शर्म है, शर्म होनी चाहिए, हया ही ईमान है। हम भाई को कर्ज देते हैं, रिश्तेदार को कर्ज देते हैं, मामू को देते हैं, खालू को देते हैं, फूफो को देते हैं, खाला को देते हैं, किसी भी करीबी रिश्तेदार को देते हैं ना, या दोस्त को कर्ज देते हैं, तो हम उससे लिखवाते नहीं हैं, हम शर्माते हैं। वो क्या कहेगा, यार कर्ज दिया है आपने, 1 लाख रुपया दिया है, इतनी भी इतबार नहीं है, कलम पेंसिल ले आया है यार, कापी ले आया है, मेरे से अंगूठा ले रहा है, वो लिखवा रहा है, गवाहियाँ ले रहा है। हम लोग ये काम नहीं करते। मेरी तरफ तवज्जो से देखकर, कर्ज हम दे देते हैं, ले लेते हैं, लेकिन लिखवाते, गवाह भी नहीं बनाते। जब इंसान मर जाता है तो फिर मामला खराब हो जाता है। मेरी तरफ तवज्जो से देखो, ऐसा नहीं है। शरीयत का मिजाज सबसे बड़ा कमाल है। मिजाज शरीयत ये है, आप अपने सगे भाई को भी कर्ज दें, वो भी लिखवा लें, गवाहों के सिग्नेचर करवा लें। दोस्त को देना है, ये कोई शर्माने वाली बात है, शर्माने के लिए बड़े काम है। झूठ बोलना है, झूठी गवाहियाँ देना है, जुल्म करना है, सितम करना है, किसी का इज्जत लूटनी है, किसी का माल लूटना है, और किसी का कत्ल करना है, कहीं जिना करना है, कहीं ताश खेलनी है, जुआ खेलना, ये सारे काम शर्माने के लिए बड़े काम है। वहाँ शर्माएं, और जो काम शर्माने वाला नहीं है हम वहाँ शर्माते फिरते हैं। किसी को कर्ज देना है तो भी कर्ज दें, लिखवा लें, कापी ले आए, पेंसिल ले आए, भाई तेरा मेरा भाईचारा अपनी जगह, तेरा मेरा प्यार अपनी जगह, ये कर्ज तूने लिया है, मैंने दिया है, ये 2 गवाह है, इनके सामने ये तहरीर है, तूने इस अरसे में मुझे ये कर्ज वापस करना है, लिखवा लेना चाहिए। मौत का तो पता ही नहीं है, किसी टाइम भी मौत आ सकती है। जब मौत आ सकती है, ये हक है, पता ही नहीं है, तो फिर तहरीर होगी, गवाह होंगे, फिर लोग ऐलान करवाएंगे, हम उनके घर जाएंगे, जाके उनको जब ये दिखाएंगे तो वो ये नहीं कहेगा खुदा जाने तूने दिया था या नहीं दिया था, वो कहेगा ठीक हो गया, हम देने वाले हैं, तू लेने। ये तीसरा मरहला है मौत के करीब। जब बंदा मरने के करीब हो जाए तो उसको वसीयतनामा लिख। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, जब सरकार ने मुझे वसीयतनामे का हुक्म दिया ना, मुझे 1 दिन 1 रात भी नहीं ऐसी गुजरी कि जब मैंने वसीयतनामा लिख के अपने सिराने के नीचे नहीं रखता था, लिख के जेब में रखा हुआ था, रात को सोते सिराने के नीचे रख देते कि कोई खबर नहीं मैं सुबह उठता हूँ या नहीं उठता। जिन लोगों ने मौत को हक जाना है वो तैयारी भी ऐसी करते। तो ये करीबुल मर्ग है। अब देखते हैं, अब सांस उखड़ने लग गए, बीमार हुआ, लाचार हुआ, वसीयतनामा लिखवाया, तैयारी करने लगा, इस्तगफार तौबा। अब तीसरा पॉइंट मुझे याद रहा, तीसरा पॉइंट ये है, अगर आपके अहले खाना में से आप जानते हैं कि मेरी माँ है, मेरी बहन है, या मेरे रिश्तेदारों में या मेरी बीवी है वो नूहा करती है, तो वसीयतनामे में लिख देना है कि मेरे मरने पर किसी को नूहा करने की इजाज़त नहीं। इसका क्या फ़ायदा होगा? ये जो आप हदीस सुनते हो ना, सही मुस्लिम बुखारी में, ये सारी किताबों में हदीस है, मरने वाले पे अगर रोएं तो रोने का उसको अजाब होता है। ये उस आदमी को अजाब होता है जो मना नहीं करता, या जिसकी चाहत होती है मैं मर जाऊं तो पीछे ज़माना रोए, या किसी को कह जाता है कि मैं मर जाऊं तो मेरे मरने पे रोना है, या उसको पता था मेरे घर वाले नूहा करते हैं, ये पीटते हैं, ये सर को भी करते हैं, कपड़े फाड़ते हैं, इनकी आदत है, उनको मना नहीं कर जाता।
اب جب وہ مر جائے گا پیچھے لوگ روئیں گے تو اس کو عذاب ہوگا، کیوں؟ اس کو پتہ تھا منع نہیں کیا۔ وصیت نامے میں لکھ جانا ہے میرے مرنے پہ رونا نہیں ہے، صبر کرنا ہے۔ ایک وصیت نامے میں اور بات بھی لکھنی ہے، اگر آپ جانتے ہو نا آپ کی اولاد ہے پسماندگان ہے، ان کو لکھ جانا ہے نماز پڑھا کرے، زکوٰۃ دیا کرے، لوگوں کے حقوق دیا، اپنے وصیت نامے میں لکھ کے مرنا ہے۔ کیوں؟ جب انسان مر جاتا ہے تو احساسات ابھر آتے ہیں، جب احساسات ابھر جاتے ہیں تو کوئی بھی اس کا وہ وصیت نامہ پڑھے گا نا، بالخصوص اولاد، بیوی، ماں، باپ، بہن، بھائی، یہ جو قریبی رشتہ دار ہیں، اپنے مرے ہوئے بہن بھائی کا وصیت نامہ پڑھیں گے۔ اگر یہ باتیں ساری لکھی ہوں گی تو پورا خاندان نمازی بھی ہو سکتا ہے، زکاتی بھی ہو سکتا ہے، حاجی بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ساری باتیں لکھ کے جانا۔ اب آدمی کا اینڈ ہو گیا، سانس اکھڑنے لگی، سکرات شروع ہو گئی، اس کی تو گیم ختم ہو گئی۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ مرنے والے کے اوپر بیٹھنے والے کے لیے میرے مصطفیٰ نے فرمایا لقدوا موتاکم لا الہ الا۔ جب انسان مر رہا ہو تو اس وقت موت زندہ لوگوں کے لیے حکم ہے تلقین کریں۔ کیوں؟ یہ نہیں کہنا کہ مرنے والے سے نہیں کہنا کہ تو پڑھ، کیوں؟ اس لیے جو وہ جب مر رہا ہوتا ہے ادھر سے فرشتہ روح لینے آیا ہوتا ہے، ادھر سے شیطان بڑی مشبہ شکل بنا کے جبے دستار کے ساتھ بڑا تسبیح خواں بڑی خوبصورت شکل بنا کے اس کے پاؤں کی سائڈ پہ کھڑا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے تو مجھے مان، مجھے مان، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ نہ مان، میری مان، تو آزاد ہو جائے گا۔ اب کیا خیال ہے؟ آخری وقت ہو، بڑا خوبصورت جوان نظر آ رہا ہو۔ اچھا ایک بات اور کہہ دوں، فرشتے کے شکل میں آتے ہیں، روح پاکیزہ تو فرشتے خوبصورت شکل میں آتے ہیں، اگر روح ہی بدکار ہے تو فرشتے ڈرونی شکل میں آتے ہیں۔ اب دیکھیں، روح نکالنے والا ڈرونی شکل میں آیا ہو تو شیطان مشبہ شکل میں کھڑا ہو، کس کی مانیں گے؟ تو شیطان کی ماننی ہے۔ حکم یہ ہے اس کو نہ کہو کہ تو بول، کہیں ایسا نہ ہو وہ شیطان کی مان کے کہہ دے میں نے تو نہیں پڑھنا، کہیں خاتمہ نہ خراب ہو جائے۔ حکم یہ لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے مردے کو کہو، تلقین کرو۔ تلقین کا معنی ہے اس کے سراہنے بیٹھ کے سارے پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کے سراہنے میں بیٹھ کے جب آپ گونج سے پڑھو گے، تمہاری گونج کے ساتھ چونکہ ساری زندگی کلمہ پڑھتا رہا، اب اس کی زبان پہ جاری ہو جائے گا کلمہ طیبہ۔ سرکار نے فرمایا کہ من کانا آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس آدمی کا آخری وقت زبان پہ کلمہ جاری ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ میرا خطاب یہ یہاں پہ ختم۔ ایک مسئلہ میرے ذمے ہے وہ میں کہنا چاہتا ہوں۔ جب انسان فوت ہو جاتا ہے، فوت ہو جانے کے بعد حکم شریعت یہ ہے اس کو فوراً دفن کرے، کفن کرے، تدفین و تکفین کا معاملات کریں، جتنی جلدی ہو سکتا ہے اتنا جلدی دفن کریں۔ ہمارے لوگ زیادہ تر بیرون ملکوں میں ہیں، وہاں ڈیتھ ہو جائے تو وہاں سے لے آنا بڑا لمبا پروسیس ہے، قانونی شکیں اور مشکلات ہوتی ہیں، پروسیس لمبا ہو جاتا ہے، 2 4 10 دن بھی لگ جاتے ہیں۔ تو کیا خیال لے آنا چاہیے؟ معذرت ٹائم بالکل قریب ہے، میں یہ مسئلہ ضرور کروں گا، توجہ سن لینا۔ کیا خیال ہے لے آنا چاہیے یا وہاں دفنانا چاہیے؟ حکم یہ ہے جہاں انسان کی موت ہوئی ہے وہیں دفنانا افضل ہے۔ جس کنٹری، جس شہر، جس ملک میں انسان کی موت ہوئی ہے وہاں دفنانا افضل ہے، بہتر ہے، اعلیٰ ہے، ثواب ہے، تاکہ مرنے والے کو بھی تکلیف نہ ہو، لے آنے والوں کو بھی تکلیف نہ ہو۔ اوکے، مسئلہ یہی ہے۔ اگر تھوڑا مسئلہ مسائل ہو تو وہ کر لینا اجازت بھی ہے، اس کو بھی بعض علماء نے مکروہ لکھا، زیادہ دیر کرنا مکروہ ہے۔ جس جوان کے ختم کل پہ ہم حاضر آئے، حاجی مہدی خان صاحب، ان کا رہن سہن امریکہ میں تھا، وہیں ان کی ڈیتھ ہوئی، ان کی فیملی ساری وہیں تھی۔ اتفاق ایسا ہوا بھائی ارشد صاحب بھی کچھ دنوں سے وہیں پہ ہیں، ان سب نے اتفاق کیا، اتفاق رائے سے حاجی مہدی صاحب کو امریکہ میں دفن کر دیا۔
انہوں نے بہت ہی خوبصورت عمل کیا، بہت بہتر عمل کیا، مزاج شریعت کے مطابق عمل کیا، اللہ رسول کی رضا کے مطابق عمل کیا۔ جب شریعت کے مطابق عمل کیا ہے تو کیا خیال ہے، میرا حق ہے تنقید کرنے کا؟ کسی اور دوسرے تیسرے کا حق ہے؟ اچھا، کوئی رشتہ دار کہہ سکتا ہے اوہو انہوں نے تو بخیلی کی ہے، پیسہ بچایا ہے؟ بھائی پیسہ نہیں بچایا، حاجی مہدی صاحب کو تکلیف سے بچایا، پیسہ نہیں بچایا۔ ان کون سی کمی تھی؟ پیسہ ان کے پاس بہت زیادہ تھا، انہوں نے پیسہ نہیں دیکھا، معاملات باقی نہیں دیکھے، انہوں نے مزاج شریعت کو دیکھا، انہوں نے بہتر کیا۔ ٹھیک ہے، یہ مسئلہ میرے ذمہ تھا، کچھ لوگوں نے تنقید کا نشانہ بنایا ہوا تھا، اس لیے ایسا نہیں۔ مزاج شریعت میری بھی عزت ہے، آپ کی بھی۔